بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہاجرین اور انصار میں رشتہ اخوت اور انصار کا بے مثال اظہار۔ مکہ کے غریب الوطن جنہیں اسلامی اصطلاح میں مہاجرین کہا جاتا ہے بالکل بے سر و سامان مدینے میں آئے تھے، اگرچہ ان میں بہتر صحاب حیثیت بھی تھے، لیکن ایسی حالت میں وطن چھوڑا تھا کہ کوئی شے مکہ سے لا نہ سکے تھے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سہارا قائم کرنے اور ان کی اجنبیت دور کرنے کے لیے ان میں اور انصار میں رشتہ اخوت قائم کر دیا، یعنی ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بڑھ گئی۔ اس موقع پر انصار نے جس فیاضی اور جس اثار و قربانی کا ثبوت دیا، تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی حیثیت محض مہمان کی نہ رہنے دی، بلکہ ان کو مال و دولت، زمین جائیداد، کھیتی باڑی، اپنی ساری کائنات میں برابر کا شریک بنا لیا۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن کے سامنے نکاح کے لیے پیش کیا، لیکن انہوں نے احسان مندی کے ساتھ اس سے انکار کر دیا۔ اکثر مہاجرین نے صرف ضروریات نقد لے کر اپنا کاروبار علیحدہ شروع کر دیا۔ رشتہ اتنا قوی تھا کہ جب تک آیت میراث نازل نہ ہوئی، اس وقت تک مطوفی انصار کی وراثت مہاجرین کو ملتی تھی۔ جب مہاجرین کی حالت سنبھلتی گئی تو مہاجرین انصار کی امانت انہیں واپس کرتے گئے۔ یہود اپنے تمول اور ثروت کی وجہ سے مدینے میں بڑے صاحب اقتدار تھے اور مدتوں سے انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دباتے چلے آ رہے تھے۔ گو اب ان کا پہلا سا اقتدار باقی نہ رہ گیا تھا، تاہم انصار کے مقابلے میں ان کی امتیازی شان قائم تھی، اس لیے ان کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرات تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کیا، جس کی اہم دفعات یہ تھیں کہ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا ہے وہ قائم رہے گا۔ یہود کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے۔ فراقین میں سے جب کسی کو تیسرے فریق سے جنگ پیش آئے تو وہاں ایک دوسرے کے مددگار رہیں گے، کوئی تیسرے فریق کو امان نہ دے گا۔ جب کوئی بیرونی طاقت مدینے پر حملہ کرے گی تو دونوں مل کر مدافعت کریں گے۔ فریقین میں سے جب کوئی کسی تیسری طاقت سے صلح کرے گا تو دوسرے کو بھی صلح کرنا ہوگی، البتہ مذہبی لڑائیاں اس سے مستثنیٰ رہیں گی۔ جب مسلمان مکہ سے چلے آئے تو قریش نے مسلمانوں کی جائیداد، گھر بار وغیرہ ہر چیز پر قبضہ کر لیا، اور جو بے کس اور کمزور مسلمان عورتیں اور بچے مکہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان کو اپنی حراست میں لے لیا اور ان کو خانہ کعبہ میں جانے اور حج کرنے سے روک دیا۔ ادھر مدینے کے یہودیوں سے ساز باز بھی شروع کر دی۔ عبداللہ بن ابی منافق جو ہجرت سے پہلے رئیس الانصار تھا اور انصار نے اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کرنے کے لیے تاج تیار کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ قریش، جنہیں سارے عرب میں مذہبی قیادت حاصل تھی، تمام قبائل عرب کو، جن میں اہل مدینہ بھی شامل تھے، مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو تم لوگ اسے قتل کر دو یا اسے یہاں سے نکال دو، ورنہ ہم مدینے پر حملہ کریں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ کو سمجھایا کہ کیا اپنے بیٹے اور بھائیوں سے لڑو گے؟ اکثر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے عبداللہ قریش کے حکم کی تعمیل نہ کر سکا۔ انصار کی حمایت اسلام پر قریش کا جوش غضب برابر بڑھتا جا رہا تھا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں اوس کے رئیس اعظم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ انصاری عمرہ کے لیے مکے گئے ہوئے تھے اور اپنے پرانے رفیق امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ قریش کے بعض افراد نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دی ہے، اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم نے مجھ کو عمرہ سے روکا تو ہم تمہارا مدینے کا راستہ بند کر دیں گے۔ قریش نے نہ صرف مدینے پر حملے کی دھمکی دی بلکہ حملے کی تیاریاں شروع کر دیں، اور یہ خطرہ اس قدر بڑھ گیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو ہتھیار لگا کر سوتے تھے کہ اللہ جانے کس وقت حملہ ہو جائے۔ راتوں کو پہرے دیتے اور معمولی سا کھٹکا بھی ہوتا تو دیکھ بھال کے لیے نکل پڑتے۔ جزاک اللہ۔